اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الشورى کی آیت نمبر 29 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی کی نشانیوں میں ہے زمین و آسمان کا تخلیق کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور ان دونوں کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو رکھ دینا، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قدیر، اور وہ ذات قدرت رکھتی ہے جب بھی چاہے ان سب کو جمع کرنے کی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اور جو بھی تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں ان میں تمہارا اپنا ہی بعض کا قصور ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے جس کے نتیجے میں اسے کچھ ایسے حالات کا سامنا ہو جاتا ہے جو ناگوار ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَیَعْفُو عَن کثیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، قصور ہیں، غلطیاں کوتاہیاں وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی ذات دیکھ نہیں رہی، پوچھ نہیں رہی، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، اور جو مرضی کرتے چلے آؤ۔ جیسے کوئی ظالم ہے تو ظلم کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کوئی غلط عمل کرنے والا جو ہے دو نمبریاں کرنے والا وہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ خیال کرے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جو بڑے بڑے جہاز کی مانند یعنی جہاز ہی کھڑے ہیں سمندر میں۔ اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اور اگر چاہے اللہ تو ہوا کو ٹھہرا دے، فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَىٰ ظَہْرِهِ، اور یہ جو جہاز ہیں یہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شکور، اس سب نظام میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا انسانوں کے غلط اعمال کی بنا پر ان کو اسی وقت تباہ کر دے، برباد کر دے۔ ویعفو عن کثیر، لیکن چونکہ ایک وقت معین کیا ہوا اس نے، اس لیے وہ یہ غلطیاں کوتاہیاں وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا نظام ہے کہ جب بھی انسان کوئی قصور کرتا ہے تو اسی وقت اس کا رزلٹ نہیں دیتے، نتیجہ نہیں دیتے، بلکہ ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر انسان چاہے تو اپنے اعمال سے رجوع کر کے تو توبہ کر لے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کری جاؤں گا، غلط اعمال کری جاؤں گا، تو لیکن پھر اللہ کی پکڑ آپ پہنچتی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ اس کی پکڑ بہت ہی شدید ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں ہسٹری میں، بڑے بڑے نام ہوئے ہیں، بڑے بڑے فرعون ہوئے ہیں، لیکن ان کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے گا کہ جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَحِیص، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے بچنے کی صورت کوئی نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور جو بھی دیے گئے ہو تم مال، اولاد، کاروبار، لیکن یہ دنیا کی زندگی کی فائدے ہیں، اس کا یعنی کہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللہِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن اللہ کے جو ہاں ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور انہوں نے اپنے رب پر
بھروسہ کیا۔ یعنی اس چیز پر یقین رکھنا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور یہ کہ ہمارے اعمال کا حساب ہر صورت ہونا ہے، تو ان کو ضرور ان کے اعمال کا بدلہ اچھا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ جو بچتے رہے بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب بھی غصہ میں آئیں تو وہ ان کی عادت ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کی بات کو اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیگر لوگوں کے لیے بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی ظلم ہو تو وہ مناسب بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، یعنی جیسا ظلم ہوا ہے تو اتنا وہ حق رکھتا ہے کوئی بھی کہ اس کا بدلہ لے لے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں فمن عفا، کہ جو درگزر کر دے، و اصلح، اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور ظلم کے بعد اگر کوئی انتقام لے لے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سبیل، ان پر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر بلا وجہ ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سارے ملک کو جو ہے نا لوٹ کر کھا گئے، اور وہ یہاں سے لوٹ مار کر کے فرار بھی ہو گئے، اور بڑے بڑے انہوں نے اپنے لیے آسائشات دنیا کی اکٹھی کر لیں، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک مستقل فساد کا نظام چھوڑ گئے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ظلم میں بڑھتے جائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ پکڑ نہیں سکے گا، لیکن اللہ کہتا ہے ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، یعنی جس کے ساتھ اگر کوئی برا ہوا ہے سلوک، اور وہ یہ عمل کرے، ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ بہت ہی بڑے استقامت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کاروباری معاملات میں بعض کا زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کر دیتے ہیں، تو گھریلو امور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے احکامات اس ضمن میں ہیں کہ ان میں اگر کوئی یہ صبر کرے تو یہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبے والا اجر والا کام ہے۔ لیکن بعض اوقات بدلہ لینے میں لوگ ایسے حد کراس کر جاتے ہیں، تو وہ پھر نہ صرف اپنا معاشرے کا بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے جو ہے طریقے وہ بتاتا ہے، اور اس میں وہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اور پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہیں، تو لیکن یہ قرآن ان کو جگہ جگہ نصیحت کرتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں، اور تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اعمال سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ اس کی ہدایات کو استعمال کرتے ہوئے اس معاشرے میں بھی اپنا ایک اچھا کردار ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔